چلنے نہیں دے رہے تھے، تو آپ ڈھونڈ رہے تھے، آپ نے طائف میں کوشش کی، حبشہ میں کوشش کی، نہیں ہوا۔ مدینہ والا ہے، اللہ نے مدینہ والوں کو قبول فرما لیا۔ اس وقت اس کا نام تھا یثرب، اور وہ بھی آنے والے کون ہیں؟ نوجوان، پھر سارے نوجوان ہیں، نوجوان آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں آپ کا پیغام اچھا لگا۔ پہلے 2 آدمی ایمان لائے ہیں، صرف 2 آدمی، اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، پہلے ایمان لانے والے 2 آدمیوں میں، اوس کے۔ اگلے سال 12 آدمی، اگلے سال نے کہا ہم 72 آدمیوں کو لائیں گے، اور اس اگلے سال تک آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دے جو مدینہ میں ذرا اسلام کی بات سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کا 1 تیر پھینکا ہے، 1 گولی بس، 1 فائر، اور اس نے پورے مدینہ کا نقشہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مصعب بن عمیر ہے، اور یہ 19 سال کا نوجوان ہے۔ اور یہ مصعب بن عمیر ایسا ہے جو ہمارے بہت سارے پیارے نوجوانوں کی طرح وہ بھی سٹائل کے شیدائی تھے، بال کے سٹائل، اپنی خوشبو، وہ جس علاقے سے گزرتے تھے تو اس گلی والے بتا دیتے تھے یہ لگتا ہے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے، ایسی خوشبو مصعب بن عمیر کی آ رہی ہے۔ اور وہ جب چلتے تھے تو ان کی چادر زمین پہ گھسٹتی تھی، جیسے آج کل نئے فیشن آ رہے ہیں نا، اس وقت فیشن یہ تھا کہ جس کی چادر زمین پہ جتنی زیادہ لمبی گھسٹے وہ زیادہ فیشنیبل تھا، زیادہ تکبر والی بات تھی۔ میرے بال ایسے، میری جیکٹ ایسی، میری بیگی پینٹ ایسی، میری جین ایسی، میرا چین ایسا، میری گاڑی، میرا موبائل ایسا، میری یہ ایسا، صبح شام رات یہی باتیں، جب دوستوں میں بیٹھے تمہارا کیسا ہے موبائل، میرا ایسا ہے، تمہاری فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے، میری فیس بک پہ یہ ہو رہا ہے، تمہاری اس پہ کس نے پوسٹ ڈالی، کتنے فرینڈز بنے، اچھا کتنی فرینڈز بنی، یہ ہو رہا ہے، اور میرا بھی یہ ہو رہا ہے، تو یہ بات، اور کس نے میسج کیا گاڑی تو چیک کرو یار کیا ہو رہا ہے، ارے کیا بال ہے بھائی، کیا ہیرو ہے، یہ بات۔ مصعب بن عمیر بھی مدینہ کے، مکہ کے معاشرے کے ایسے ہی نوجوان تھے، اللہ نے دل پلٹ دیا۔ اب جب آپ یہ سوچو، جب مصعب بن عمیر ویسے تھے تو کیا کام کر رہے تھے؟ اگر وہ اس حالت میں مر جاتے، کوئی نام یاد رکھتا آج مصعب بن عمیر کا؟ ایک آدمی کو کوئی پتا ہوتا ہم میں سے کسی کو؟ اور کوئی کارنامہ ہوتا؟ کوئی آخرت میں کچھ ملتا ان کو؟ دنیا میں کچھ ملتا؟ کوئی لوگ اچھا، نہ دنیا میں اچھا تذکرہ ہوتا اور نہ آخرت میں کچھ ملتا۔ اب مصعب بن عمیر ورژن 2 دیکھیں، وہ کیا ہے؟ مصعب بن عمیر ورژن 2 یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات سنی، دل پلٹ گیا، خوشبو چھوڑی، وہ لمبے اپنے گھسٹنے والے مہنگے کپڑے چھوڑے اور اسلام میں آ گئے۔ اب جب مدینہ والوں نے کہا ہمیں 1 آدمی دے دیں اسلام کی دعوت کے لیے پورے مدینہ کو، آپ نے کہا مصعب بن عمیر کو لے جاؤ، 19 سال کا۔ بھئی آپ کوئی 40-50 سال کا تجربے والا آدمی ہوتا ہے نا، 35 سال کا، کتنے پرانے ہمارے، کوئی پرانوں میں سے کسی کو بھیجتے، وہ پرانوں میں سے نہیں بھیجا آپ نے، مصعب بن عمیر کو بھیجا ہے۔ اب مصعب بن عمیر جا کے بیٹھے ہیں باغ میں، تو ایک سردار آیا ہے، اور وہ سعد بن عبادہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو وہ آدمی آیا ہوا ہے، ہم مدینہ والوں میں غلط عقیدہ پھیلا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، غلط پیغام لے کے آئے، اس کو بولو، اپنے ساتھی کو بولا، اس کو بولو، اسد کو بولا جاؤ اور اس کو بولو بھاگے یہاں سے، آج کے بعد ایسی باتیں نہ کرے، ایمان، توحید، اللہ کا رسول، اسلام، یہ باتیں نہ کرے ہمارے پاس۔ وہ چلے گئے، کہا بھی کیا پیغام دیتا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ کہا اچھا میری بات تو سنو۔ اب مصعب بن عمیر کہہ رہے ذرا بیٹھو، میں اب تمہیں بات کرتا ہوں، میری بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، بیٹھیے۔ اب جب اسلام کی دعوت دی، 5 منٹ میں دل بدل گیا۔ اب وہ واپس گئے، سعد بن عبیدہ بیٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کہہ رہے اللہ کی قسم اسید بن حضیر جو چہرہ لے کر گیا تھا نا، یہ وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا، یہ کچھ ہو گیا اس کو۔ تو وہ آئے تو حضرت سعد نے کہا اسید میں نے تمہیں کس لیے بھیجا تھا، کس کام کے لیے گئے؟ کہا اس نے بات ایسی معقول کی تھی، بہت غصہ آیا، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ، میں جاتا ہوں۔ اب سعد بن عبادہ مدینے کے بڑے سردار ہیں، یعنی اس وقت میں کلین کا ایک سردار نہیں ہوتا، مختلف کلینز ہوتے تھے، ان کلینز کے مختلف سردار ہوتے تھے، جیسے آج کل ہمارا قبائلی سسٹم چلتا ہے نا یہاں افغانستان، سرحد وغیرہ افریقہ میں، وہ ایسا ٹرائبل سسٹم تھا۔ اب وہ بڑا سردار ہے، وہ کھڑے ہوئے اور مصعب بن عمیر کے سامنے نیزہ مارا زمین پہ، کیا کرنے آیا ہے یہاں پر؟ تو انہوں نے اس کو بھی ایک بات کی، دیکھو بھائی میں تو پردیسی ہوں، چلا جاؤں گا، تم بات سن لو میری، سمجھ آ گئی ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ کہا اچھا کیا بات ہے بولو، بیٹھ گئے، پہلے بٹھا دیا تاکہ ذرا جوش کم ہو جائے، بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ گئے
تو اسلام کی دعوت دی، اسلام کے حسن اخلاق بیان کی. دیکھو اسلام صلہ رحمی کا کہتا ہے، دیکھو اسلام محبتیں پھیلانے آیا ہے، دیکھو اسلام ظلم کو ختم کرنے آیا ہے، دیکھو اسلام پڑوسیوں کے حق دینے آیا ہے، دیکھو اسلام ساری دنیا کو ملانے آیا ہے، دیکھو اسلام سچائی کا کہتا ہے، وعدہ پورا کرنے کا کہتا ہے، مسلمان کی عزت رکھنے کو کہتا ہے، شجاعت کا کہتا ہے، سخاوت کا کہتا ہے، ظلم سے روکتا ہے، بخل سے روکتا ہے، بزدلی سے روکتا ہے، حسد غیبت سے روکتا ہے، ایک دوسرے کو کاٹنے سے روکتا ہے. کہا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو. کہا پھر لے آؤ ایمان. کہا ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ایمان لے آئے. اب سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہا سارے یثرب والوں سے بات کرنا میرے لیے حرام ہے جب تک اسلام نہیں لے آتے. جو اسلام نہیں لائے گا میں سردار، اس سے میرا تعلق ختم، بائیکاٹ. جاؤ. شام تک اکثر مدینہ 90% مسلمان ہو چکا، صرف منافق تھوڑے سے لوگ رہ گئے. یہ کس کا کردار تھا؟ ایک نوجوان جو عیش میں، نخوت میں، تکبر میں، سٹائل میں، مزوں میں اور اپنی رعنائیوں میں، اپنی زندگی کی اپنی چاہت میں، اپنی زندگی میں جیسے چاہو جیو اپنی زندگی گزار رہا تھا. اور اس نوجوان نے جب جیسے چاہو جیو کا سلوگن بدلا اور رب چاہی زندگی گزارنی شروع کی تو اللہ نے دنیا بدل دی اس کے نام سے. نے کہا میں اپنی چاہت کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا، اپنے مولا کے چاہت کے مطابق زندگی گزاروں گا. اللہ نے اس نوجوان کی برکت سے زندگی کو تبدیل، مدینہ کو تبدیل کر کے رکھ دیا. پورا مدینہ الٹ گیا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت میں ہوں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج ایک نیزے پر، کوئی پسینے میں یہاں تک ڈوبا ہوا، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک اور کوئی یہاں تک گیا ہوا اپنے گناہوں کے بقدر. 7 آدمیوں کو سایہ ملے گا. صرف کتنے آدمیوں کو ملے گا؟ 7 آدمیوں کو. اور اس میں ایک آدمی وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، جو پلا بڑا اللہ کی عبادت میں ہو، اس کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ وہ بوڑھے، وہ بزرگ جو عبادت میں رہے ہوں. نہیں، وہ نوجوان جو عبادت میں رہو. کیونکہ بزرگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے. در پیری گرگے باشود ہم شود پرہیزگار. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی نیک بن جاتا ہے، جب دانت گر گئے اب کھا تو نہیں سکتا نا، اب اللہ اللہ کرے گا. تو جب قوت ہے، شہوت ہے، لذت ہے، گناہ کرنے کا پورے اسباب ہیں، سارے وسائل ہیں، اس وقت گناہ سے رک جانا میرے پیارے نوجوان ساتھیوں یہ کمال ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو زمین سے اٹھا کر ثریا پر پہنچا دیتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ نوجوان کا کردار ہے. آج جو حالات ہیں ساری امت اسلامیہ کے بھی اور پاکستان کے بھی، اس میں جو خرابی آ رہی ہے وہ نوجوانوں سے آ رہی ہے. جو اصلاح آ رہی ہے یا آئے گی وہ نوجوانوں سے آئے گی. دنیا میں بے حیائی کون پھیلا رہا ہے؟ نوجوان. کاری میں نوجوان لگے ہیں. اللہ سے دوری میں آ کر ناچ گانے کرنا، اوٹنگ کرنا، غیر سنجیدہ حرکتیں کرنا، ہو کرنا اور زندگی غفلت میں گزارنا یہ نوجوان کر رہے ہیں. اور یہ مارکیٹنگ کی انڈسٹری، ہماری میڈیا کی انڈسٹری، ساری جو بلک گناہ دنیا میں پھیلا رہی ہے اس کے پیچھے نوجوان ہیں. ٹھیک ہے. اور دنیا میں جو بڑا ہدایت کا کام ہو رہا ہے یہ بھی نوجوان کرنے والے ہیں. نوجوان علماء اپنی آواز کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں، دعوت کے ذریعے کہاں تک پہنچ رہے ہیں. جن ممالک میں کفار نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارا فلسطین ہے، ہمارا سوریہ ہے، اللہ ہم ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. وہاں ان کے دانت کھٹے کرنے والے نوجوان ہیں، 16 سال کے بچے بھی ہیں، جو اسرائیل کے ٹینک کے سامنے پتھر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، غلیل لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ 50 سال کا آدمی نہیں کر سکتا، کوئی ایک آدھ ہو تو یہ 16 سال والا ہی کر سکتا ہے.
جو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے دیکھ رہے اور 16 سال بچہ پتھر لے کر اسرائیلی فوجی گنز کے ساتھ آرمر کے ساتھ پتھر مار کے اس کو بھگا دیتا ہے اور کیمرے میں ریکارڈ ہوتا ہے وہ بھاگ رہے. یہ نوجوان ہے وہ جن کے گھر اڑا دیے گئے اور جن کو مارا گیا, جن کے والدین کو مارا گیا, جن کے علاقوں کو کھنڈر بنا دیا گیا, لیکن ابھی تک انتفاضہ اول انتفاضہ ثانی چلا رہے ہیں. یہ قسام کے نوجوان ہیں, 14 15 16 20 25 سال یہ عمر ہے, اور پوری دنیا میں اسرائیل واویلا کر رہا ہے اور کبھی کیا روک رہا ہے کبھی کیا روک رہا ہے, اس کا بس نہیں چل رہا. پورا بجٹ لگا لیا, سارے کام کر لیے, دیواریں کھڑی کر دیں. وہ نوجوان ایسے ہیں کہ آج تک اتنا سا سرنڈر نہیں کر رہے. جو بوڑھے بوڑھے آتے ہیں, ان کے حکمران آتے ہیں, پولیٹیشنز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو سمجھوتا کریں گے, اسرائیل کی بات مان لیں گے, فلسطین دے دیں گے, یہ آگے اڑے آتے ہیں. وہ جس دن کوئی الٹا سیدھا معاہدہ اسرائیل سے کر کے آتے ہیں, چلو ہم فلسطین کی زمین پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, یہ نوجوان 4 میزائل مار دیتے ہیں, چلو جی سارا بات ختم. یہ ان کا عزم جوان ہے کہ کوئی وسیلہ نہیں اصحاب کہف کی طرح, نہ مال نہ اسباب نہ لوگ نہ ساتھی نہ سپورٹ, کچھ بھی نہیں. اللہ کے بلبوتے پہ کھڑے ہیں اور ساری دنیا کو ہلا کے رکھا ہے. ابھی پرسوں اس دن ایک ساتھی ہیں فیس بک پہ, کافی وہ ان کا کام ہے, وہ بتا رہے تھے کہ اسرائیل نے پیسے دے کر بڑے فیس بک اور ٹویٹر سے وہ ساری تصویریں اور ویڈیوز ہٹائی ہیں جس میں وہ فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے, اور انہوں نے مان لیا ہے, منوا لیا ہے کافی کہ آپ یہ ہٹانی شروع کر دی ہیں. لیکن یہ سارے حربے اپنا رہے ہیں, ساری دنیا کا فرعون ساتھ ہے, آج ساری دنیا کی قوت ساتھ ہے. وہ جو فرعون آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں, ساری دنیا کی طاقت, ساری دنیا کی قوت, جادوگر اس کے پاس, اسباب اس کے پاس, مال اس کے پاس, قوم اس کے پاس. موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں, کہ قوم اکیلی کھڑی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فتح کس کو دی ہے؟ حق کو دی ہے. جب اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اور وہ گناہوں سے بچنے والی بن جاتی ہے, نظریں جھکانے والی بن جاتی ہے. جب حرام سامنے آئے, کوئی بہن سامنے آئے جو جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے, یہ سمجھے کہ امت کی بہن ہے, یہ بھی کسی کی بہن ہے, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے, مجھے نہیں اچھا لگے گا میری بیٹی میری بہن کو کوئی دیکھے, میں بھی نہیں دیکھوں گا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اے میرے نبی مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نظریں نیچی رکھیے, شرمگاہوں کی حفاظت کی, ذالک ازکیٰ. کیا قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا کیا انداز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ لوگ سوال کرتے تھے, آپ سوال کا جواب دیتے تھے. میں کل ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو ایک صاحب نے بیچ میں سوال کر لیا, میں صلہ رحمی پر بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی رشتہ دار نہ مانے تو کیا کریں. تو میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے سوال کیا, 3-4 دفعہ میں نے کہا ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب پتہ نہیں ہولناک خوفناک مخلوق ہے, ہم نے سوال کیا کھا جائیں گے, ابھی ہمیں سوال نہیں کرتے. اچھا سوال نہیں کرتے تو ہوتا کیا ہے, مسکنسیپشنز ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں, 1 2 3 8 10 20 40. یا کوئی میری طرح کا بدھو مولوی مل گیا, اس سے سوال کیا, اس نے الٹے جواب دیا, کہا ان کو تو آتا ہی نہیں ہے. تو بھائی سوال کرنا چاہیے, صحابہ سوال کرتے تھے اللہ کے نبی سے اور جواب پاتے تھے, صحیح آدمی سے سوال کرنا چاہیے. تو وہ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو کتنا کھلا رکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی باتیں کر رہے ہیں آ کے, ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں سارے کام کرتا ہوں لیکن میرے سے زنا نہیں چھوٹتا. آج میری طرح کے کسی کٹ ملا کو کوئی آگے کہے نا نوجوان, استغفر اللہ لا حول ولا, بے شرم نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو سیدھا آگے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اسے زنا نہیں چھوٹتا, میں کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا, بیٹھو. آپ نے کہا دیکھو میرے بیٹے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تمہیں اچھا لگے گا. کہا نہیں یا رسول اللہ کلا, بالکل نہیں. کہا اچھا تمہاری ماں کے ساتھ اچھا لگے گا. رسول اللہ بالکل نہیں کلا. تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ کہا نہیں. کہا بیوی کے ساتھ؟ کہا نہیں. کہا خالہ کے ساتھ؟ کہا نہیں. تو کہا جس کے ساتھ تم ارادہ کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیوی ہے. کہا یا رسول اللہ بات سمجھ میں آ گئی, آپ دعا فرما دیں. اللہ کے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی, اللہ اس کے سینے میں ایمان بھر دیجئے, شر کو نکال دیجئے, اور وہ عابد ترین نوجوان بن گئے. یہ ہے انقلاب. ایک پوائنٹ چاہیے آپ کو, بس ایک دفعہ عزم کر لیں, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. گناہوں کی زندگی سے ایک مرتبہ توبہ تو کر لیں. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے پیارے بندوں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہگاروں کو، سود کھانے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو، نماز چھوڑنے والوں کو، بدکاری میں تلنے والوں کو، گانے سننے والوں کو، بے پردہ بہنوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے پیارے بندوں، اسرفوا علی انفسہم، تم نے زیادتی کر لی اپنے آپ پر یہ کام کر کے، اللہ کہہ رہے ہیں اپنا نقصان کر لیا تم نے، چلو کوئی بات نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ابھی ہزاروں گناہ کر کے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال گناہوں کی زندگی بھری ہے، اللہ ون ٹو آل سارے معاف کر دے گا، ان اللہ غفور الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی گھر کو چلی، اللہ کہتے ہیں 1000 چوہے کھا کے آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ بازا بازا ہراں چ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو کام بھی کیا ہے آج باز آ جاؤ، کفر کیا ہے، بت پرستی کی ہے، فسق کیا ہے، باز آ جاؤ، یہ تو میری درگاہ ہے، اللہ کی درگاہ، یا نا امیدی کا تو سوال ہی نہیں ہے، 100 بار توبہ توڑی ہے پھر بھی آ جاؤ۔ ماں کو بھی ہم منائیں نا، ماں باپ کو زیادتی کریں، 1 دن منائے، 2 دن منائے، 5-10 دن بعد ماں بھی نہیں مانے گی پھر، لیکن تو ہے ہی ایسا، ماں جیسا رشتہ، اور اللہ کہہ رہے 1000 مرتبہ توبہ توڑ لو، میرے پاس آ جاؤ، میں مان لوں گا، میں مان لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول کے رکھا ہے توبہ کا، ما لم یغرغر، جب تک یہ غرغرہ نہیں آتا نا، یہاں سے روح یوں نہیں جاتی اوپر، اللہ نے توبہ کھول کے رکھا ہے، آ جاؤ، آج بھی آ جاؤ، اور زندگی بدل جائے گی، اور بدل گئی، یقین رکھو، جب توبہ کرو گے تو زندگی بدل گئی، اللہ تعالیٰ بدل کے انقلاب لے آئے گا، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر توبہ بڑے اخلاص سے کیے نا تو اللہ تعالیٰ جتنے آپ نے گناہ کیے اس سے زیادہ نیکیوں کی توفیق دے گا، یہ معنی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے گناہ کیے کم از کم اتنی نیکیوں کی توفیق آپ کو دے گا، اور اللہ دنیا سے آپ سے کام لے گا۔ تو آج کی اس نشست، چھوٹی سی نشست کا پیغام میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی اور ہماری نوجوان بہنیں اگر یہ اسلام کے لیے کمر کس لیں، نوجوان 5 وقت کے نمازی بن جائیں، نظر جھکانے والے بن جائیں، اللہ کے نبی کی سنت اپنے اوپر سجانے والے بن جائیں، دین کے کام کے لیے دعوت، جہاد، علم اور عالم بننے کے لیے آگے بڑھ جائیں، ہماری بہنیں اماں خدیجہ کی وارثہ بن جائیں، حجاب والی، پردے والی بن جائیں، اس پردے میں قرآن حاصل کریں، حدیث حاصل کریں، علم حاصل کریں، اس کو آگے پھیلائیں، تو دنیا میں جلد انقلاب آئے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو دنیا ایسی چلتی رہ جائے گی۔ تبدیلی ہم سے ہے، تبدیلی ہم سے ہے، آ رہی ہے یا آ گئی پتہ نہیں، آپ کے اوپر ہے کہ آ رہی ہے یا آ گئی۔ اگر آج آپ نے توبہ کر لی تو تبدیلی آ گئی، چاہے دنیا بدلے نہ بدلے، اور آپ نے نہیں توبہ کی تو آ گئی کے نعرے بیکار چلے جائیں گے۔ سب سے پہلا انقلاب اندر آتا ہے، کہاں آتا ہے بھائی؟ یہ انقلاب کا جو لفظ ہے نا، لوگ کہتے ہیں انقلاب کا مطلب ہے نظام پلٹنا، حالانکہ عربی میں اس کا معنی کسی اور کو پلٹنا نہیں ہے، عربی میں انقلاب کا معنی ہے دل کو پلٹنا، اپنے آپ کو گھما دینا۔ یہ یہاں انقلاب آئے گا، پہلے جب یہاں انقلاب آئے گا تو دنیا میں انقلاب آیا تھا۔ اصحاب کہف نے یہاں پر انقلاب لائے تھے، اللہ نے پورا ملک تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ 30 نوجوان صحابہ نے یہاں پر انقلاب لایا تھا، اللہ نے مکہ، مدینہ، عرب، عجم، فارس، روم اور الجزائر، مراکش، تونس، ہندوستان اور کہاں تک، اور چین تک، افغانستان تک ان صحابہ کی قبریں اللہ نے پہنچائی ہیں، ان نوجوان صحابہ کی عزم تھا، قوت تھی۔ آج کون کون ان کا نام لیتا ہے؟ کروڑوں اربوں لوگ آج تک ان صحابہ کا نام، اربوں سے زیادہ لوگ نام لے چکے ہوں گے، ان پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی، مقالے لکھے گئے، ان کا نام لوگ عزت سے لیتے ہیں اور قیامت تک نام لیتے چلے جائیں گے، اور ان کی روشنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے چلے گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی۔ تو اگر آج ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے۔ مبارک راتیں ہیں، سب توبہ کرتے ہیں نا بھائی؟ ایک دفعہ کہیں ہاں اللہ ہماری توبہ، اللہ سب گناہوں سے ہماری توبہ، اللہ آج کے بعد اللہ گناہوں کی زندگی چھڑا دیجئے، آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔
تو انشاءاللہ زندگی بدل گئی، روحانیت آ گئی، نور آ گیا، اطمینان سکون کی زندگی نصیب ہو گئی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔